السلام علیکم، ویلکم ٹو یاسمین آڈیوز ناول چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے عشق سترنگی، تحریر ماورا طلحہ، آواز عروج حیات۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ہر ناول کی طرح آپ کو ہمارا یہ ناول بھی بہت پسند آئے گا۔ ہمارے ناول کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ کہتے ہیں چپ چاپ سے رہتے ہیں وہ اکثر، کہتے ہیں چپ چاپ سے رہتے ہیں وہ اکثر، زلفیں بھی سنا ہے کہ سوارا نہیں کرتے، دن رات کے ان کے گزرتے ہیں پریشاں، دن رات کہ ان کے گزرتے ہیں پریشاں، آرام سے ہم بھی تو گزارا نہیں کرتے۔ میرے عشق کا رنگ سفید ہے یارا، عشق کا رنگ سفید، میرے عشق کا رنگ سفید ہے یارا، عشق کا رنگ سفید۔ ایف ایم ریڈیو پر گانا سنتے ہوئے مالا نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تو موسم قدرے خوشگوار تھا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی بھرنے لگی تھی، درختوں نے مردہ پتوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ شاخوں سے ٹوٹ کر زمین کی آغوش میں پناہ لے رہے تھے۔ کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا اور پھر پردے برابر کر دیے۔ غیر شعوری طور پر گانا سنتے ہوئے وہ اپنے اندر سوچوں کے امٹتے ہوئے طوفان سے نبرد آزما تھی۔ اس کی زندگی پر بھی قسمت کا سفید رنگ اس قدر چھا گیا تھا کہ اسے سفید رنگ سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ عشق تو سترنگی ہے، پھر اسے کیوں تحفے میں سفید رنگ دے دیا گیا؟ اس عشق کی سوغات بھی ہر کسی کے لیے الگ ہے، اس عشق کے تو ہیں ہزار رنگ۔ یہی سوچتے ہوئے وہ مڑی اور بیڈ کے نیچے جھک کر جوتے تلاش کرنے لگی اور پھر جلدی سے پہن کر باہر کی طرف چل دی۔ وہ کھڑکی سے نظر آنے والے اس منظر کا جلد از جلد حصہ بن جانا چاہتی تھی۔ شاخوں سے پتوں کے گرنے کا یہ منظر اسے ہمیشہ سے ہی رومانوی لگتا تھا۔ سوکھے پتوں کی چرمراہٹ گویا محبت کی کوئی نامکمل داستان ہو جو اپنے ادھورے پن پر ماتم کنا ہو۔ بینچ پر بیٹھ کر ان پتوں کو لوگوں کے پاؤں تلے روندتے دیکھ کر وہ چشمے تصور میں ایک ایک پتے کی داستان ذہن میں لاتی اور پھر اپنی حماقت پر خود ہی مسکرا دیتی۔ سوکھے پتوں کے نصیب میں جدائی ہی ہوتی ہے، اس کا دماغ دہائی دیتا مگر یہ کہاں کا انصاف ہے۔ محبت تو اچھے برے وقت کا ساتھ مانگتی ہے۔ اس کا دل گواہی دیتا کہ یہ سوکھے پتے خاک میں مل کر پھر سے اسی درخت کی آبیاری کریں گے جس نے انہیں خزاں کی پہلی ہوا کے ساتھ ہی اڑانا شروع کر دیا تھا۔ محبت کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ درخت لاکھ بے وفا سہی، موسم ظالم سہی، مگر قدرت تو خود سراپائے محبت ہے۔ وہ ان پتوں کی قربانی رائگاں نہیں جانے دے گی۔ یہ پھر سے جنم لیں گے کسی اور شاخ پر، کسی اور کونپل کے بطن سے۔ ہو سکتا ہے یہ پتے پھول بن کر مہکیں اور فضاؤں میں اپنی خوشبوؤں کا رس گھولیں۔ یہ سوچ کر اسے طمانینت کا احساس ہوتا۔ محبت کے معمولوں میں وہ ایسی ہی تھی مثبت سوچ رکھنے والی۔ اس کے نزدیک محبت کی ہر کہانی کا مثبت انجام کہانی کا حق تھا۔ پگلی نہیں جانتی کیا کہ محبت قسمت اور زندگی کی محتاج ہے۔ اسے بینچ پر بیٹھے 2 گھنٹے سے زائد ہو گئے تھے۔ آس پاس کے ماحول میں وہ اس قدر مگن تھی
کہ 2 بار کھنکھارنے کی آواز سے بھی اس کا سحر نہ ٹوٹا۔ سنیے، آواز سن کر وہ چونکی۔ جی جی، اس کے سامنے قدرے خوش شکل آدمی کھڑا تھا۔ وہ اس کے یوں مخاطب کرنے پر گڑبڑا کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ وہ بولا، ارے نہیں نہیں، بیٹھیے، میرا مقصد آپ کو اٹھانا نہیں تھا، بس یہاں بینچ پر بیٹھنے سے پہلے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کہیں گی تو میں بیٹھ جاؤں گا، ورنہ آپ یوں ہی منظر میں گم رہیں گی اور میں یوں ہی کھڑا آپ کو دیکھنے میں محور رہوں گا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ آئی۔ وہ خفت بھرے انداز میں اس پر نگاہ ڈال کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تو اس نے دیکھا کہ واقعی سب بینچیں بھری ہوئی تھیں۔ اچھے موسم نے سب کو ہی گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عورت ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کے بینچ پر بیٹھنے کی ہمت نہیں کی تھی، مگر یہ آدمی عجیب تھا۔ اس کی بات اور بے تکلفانہ انداز پسند نہ آنے کے باوجود اخلاقی طور پر مجبور ہو کر اس نے اسے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ ویسے بھی اگر اجنبی چاہتا تو اس کی اجازت کے بغیر بھی بیٹھ سکتا تھا۔ پبلک پلیس پر وہ یوں اپنا حق نہیں جما سکتی تھی۔ بیٹھ جائیے، مگر اپنے کام سے کام رکھیے گا، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ اجنبی اس کی بات سن کر بولا، آپ تو برا ہی مان گئیں، ابھی تو آپ سے گفتگو کا سلسلہ جڑا ہی نہیں اور آپ نے منع بھی کر دیا۔ خیر چلیے، کوئی بات نہیں، خاموشی کی زبان سے ہی کام چلا لیں گے۔ وہ مسکرا کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا تو وہ جو پہلے ہی کنارے پر بیٹھی تھی مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بدتمیز کہیں کا، دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ اس کے چہرے پر ابھر آنے والے ناگوار جذبات کو اجنبی نے محسوس کیا، مگر کچھ بولا نہیں۔ چند ساعتیں یوں ہی گزر گئیں۔ وہ اور اجنبی یوں ہی بیٹھے سامنے دیکھتے رہے، اور پھر وہ اچانک اٹھ کر چل دی۔ اجنبی حیرت اور اشتیاق کے ملے جلے احساس کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ گھر آ کر مالا جلدی جلدی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی نور کا فون آ جائے گا، اور وہی ہوا۔ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے ریسیور کان سے لگایا تو نور کی کھنکتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کمال ہے یار، جس دن تم دیر نہیں لگاؤ گی اس دن مجھے ڈر ہے کہ کہیں سورج مغرب سے نہ نکل آئے۔ ارے نہیں نور، بس پارک میں بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، وہ مسکرا کر بولی۔ اچھا اچھا، اب زیادہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی اب اس پارک اور اس بینچ کی جان چھوڑ دو، پہلے ہی تم نے لیٹ کروا دیا ہے، اب مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں پہنچ رہی ہوں اور اب تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اس نے محبت بھرے لہجے میں حکم دیا۔ فون بند ہو گیا تو اس نے مسکراتے ہوئے ریسیور واپس رکھا اور تیار ہونے کے لیے اندر چلی گئی۔ صرف ایک نور ہی تھی جو اس کے چہرے پر یوں اتنی آسانی سے مسکان لا سکتی تھی۔ نور کے ساتھ اس کا شاپنگ کا پلان ہفتہ بھر پہلے سے طے تھا، مگر اسے حسب معمول دیر ہو گئی تھی، اور اب وہ نور کی مزید ناراضگی سے بچنے کے لیے جلدی سے تیار ہو جانا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اور نور شاپنگ سینٹر کے اندر موجود تھی۔ نور مسلسل بول رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کی سن رہی تھی۔ مجھے اس گولڈن شرٹ کے ساتھ لال رنگ میچ کرنا ہے، یا پھر نیلا دیکھ لوں؟ ویسے کالا اور گولڈن بھی اچھا لگے گا نا؟ اور وہ اس کی باتیں سننے کے ساتھ دکانوں پر بھی نظر دوڑا رہی تھی کہ پہلے کس دکان میں جایا جائے، ورنہ نور کا تو کچھ پتہ نہ تھا کہ پورا شاپنگ مال کھنگال ڈالے اور اسے کچھ پسند نہ آئے
یا پھر جو چیز خرید لے پھر سارا رستہ اس کا دماغ کھاتی جائے کہ وہ اسے بدل کر دوسرا رنگ یا کپڑا لینا چاہتی ہے۔ دکانوں پر نظر دوڑاتے ہوئے اچانک اس کی نظر ٹھہر گئی۔ نور نے اس کی ٹکٹکی کو محسوس کر کے بات کرتے ہوئے اس کی سمت دیکھا تو ایک ثانیے کور کی اور پھر خوشی بھری چیخ کے ساتھ بولی، احمد! آواز اتنی بلند تھی کہ نوجوان نے بھی بے اختیار نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے نوجوان کے چہرے پر بھی مانوس تاثرات ابھرے اور وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کی طرف بڑھا۔ مالا اس اچانک افتاد پر گڑبڑائی۔ نور کے فوراً رد عمل نے اسے نور کو روکنے کا موقع ہی نہ ملا اور نتیجتاً اب وہ نوجوان اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ نور نے انتہائی گرم جوشی کے ساتھ اسے سلام کیا۔ اس نے بھی خوش اخلاقی کے ساتھ ہی اسی انداز میں جواب دیا اور پھر مالا کی طرف متوجہ ہوا تو مالا نے بھی اسے قدرے ہلکی آواز میں سلام کیا، جس کا جواب دیتے ہوئے اس نے اوپر سے نیچے تک مالا کو بغور جائزہ لیا۔ مالا اس کی جائزہ لیتی نظروں سے سمٹ گئی۔ آپ یہاں کہاں جناب؟ اس دن تو ایسے غائب ہوئے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ نور نے احمد سے بے تکلفی سے پوچھا تو احمد مسکراتے ہوئے بولا، چند دن پہلے ہی یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے میری، لہٰذا یہاں چلے آئے۔ اب پتہ چلا کہ ہم نہیں آئے بلکہ شہر ہی کھینچ لایا ہے۔ اگر پہلے پتہ ہوتا کہ آپ بھی یہی ہیں تو ہم تو کب کے یہاں کے باسی ہو جاتے۔ رہنے دیں، پہلے تو ہمارا خیال تک نہ آیا اور اب یہیں چلے آئے، جھوٹے کہیں کے۔ نور مصنوعی ناراضگی کے ساتھ بولی، آپ کی بات کون کر رہا ہے؟ میں تو مالا جی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، وہی ہمیشہ کی خوش مزاجی اور برجستگی لیے انداز تکلم۔ مالا نظریں چرا کر زمین کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی بے رخی دیکھ کر درد کا ایک رنگ احمد کے چہرے پر آ کر گزر گیا۔ مالا سے اسے اسی رویے کی توقع تھی، مگر یوں برسوں بعد آمنا سامنا ہو جائے گا یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ مگر پھر دونوں نے یہ سامنا ہو جانے پر خود کو کمال انداز سے سنبھالا تھا۔ دونوں ہی نہ جانتے تھے کہ دوسری جانب اس ملاقات پر دل میں کیا جذبے ہیں۔ اچھا اب تو آ گئے ہیں نا، اب نہ گم ہو جائیے گا، لائیے اپنا نمبر دیجیے۔ نور کو اپنا نمبر نوٹ کرواتے ہوئے اس کی نگاہیں مسلسل مالا کا طواف کرتی رہیں، جو بالکل انجان نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نمبر سن کر اس کے ذہن میں وہی نمبر گردش کرنے لگا تھا۔ 12 سال بعد بھی وہی نمبر۔ چلو نور، دیر ہو رہی ہے، پھر کہو گی فلاں چیز میری وجہ سے رہ گئی۔ مالا نور کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ احمد ان دونوں کو سامنے ہی مشہور برانڈ کے کپڑوں کی دکان میں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب وہ دونوں اندر چلی گئیں تو وہ مال سے باہر نکل گیا۔ دکان میں داخل ہوتے ہی ڈسپلے میں لگے کپڑے دیکھنے کے بہانے مالا نے شیشے سے باہر دیکھا، مگر احمد اب وہاں نہیں تھا۔ یادوں کی برسات اس پر بری طرح حملہ آور تھی۔ یونیورسٹی میں کشیدگی بڑھنے لگی تھی۔ دونوں گروپوں کے مابین تصادم سے بچنے کے لیے انتظامیہ اپنی سی کوشش کر رہی تھی، مگر ظاہر ہے نوجوانوں پر اپنا پورا تسلط قائم رکھ پانا مشکل تھا، خاص طور سے جب بڑے پیمانے پر بغاوت جنم لے رہی ہو۔ ملکی حالات و سیاست کا یونیورسٹی کی فضا پر بھی گہرا اثر پڑا تھا۔ ایک طرف مذہبی طبقہ اور دوسری طرف لبرل نوجوان، دونوں ہی ملک کی ترقی کے خواہش مند تو تھے، مگر اس منزل کو پانے کے لیے اپنی راہ کو صحیح منوانے پر بضد بھی تھے۔ ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے
حالات پہلے ہی کشیدہ تھے اور حکومتی درجے پر ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے سے الجھ رہے تھے۔ یونیورسٹی میں پچھلے ایک مہینے میں 2 بار نوجوانوں کے مابین تصادم اور زخمی ہونے کے واقعات ہو چکے تھے۔ یونیورسٹی لان میں بیٹھی مالا نے احمد کو آتے دیکھا تو منہ پھلا لیا۔ احمد قریب آتے ہوئے بولا، جناب اجازت ہو تو ہم بھی آپ کے ہمراہ تشریف رکھنے کا شرف حاصل کریں۔ کہہ کر مالا نے دوسری طرف منہ پھیر لیا تو احمد جھٹ دوسری جانب آ کھڑا ہوا۔ یہ ناراضگی آپ پر بالکل نہیں جچتی محترمہ، پرے ہو جاؤ، تم بات مت کرنا مجھ سے، مالا نے مصنوعی غصے سے کہا تو احمد چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولا، تم سے بات نہ کرنا ناممکن ہے، کہو تو سانس نہ لوں، مگر بات کیے بنا رہنا ایسے ہے جیسے زمین بغیر مدار کے۔ اس کی بات سن کر مالا ہنس دی۔ کیسی کیسی مثالیں ڈھونڈ کے لاتے ہو، اب مدار اور زمین بھی بلا کوئی مثال ہوئی؟ ارے چلو شکر ہے تم ہنسی تو، اب کہو ناراض کیوں تھی؟ احمد نے پوچھا تو مالا پھر سے چہرے پر سنجیدگی طاری کر کے بولی، احمد تمہیں 1000 دفعہ کہا ہے کہ ان جھمیلوں سے دور رہا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے، یونیورسٹی کا ماحول کچھ عجیب سا ہو گیا ہے، تم نے دیکھا نہیں کیسے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے نوجوان کی بری حالت کر دی تھی، کسی دن تمہاری دانشوری بھی تمہیں لے نہ ڈوبے، یہ معاشرہ ابھی اتنا آزاد نہیں ہوا کہ اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ بغیر کسی خوف کے سما جائیں، اور تم جتنا کھل کر بولتے ہو، پلیز احمد مجھے لگتا ہے کسی دن تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ احمد اس کی پریشانی اور فکر دیکھ کر مسکرا دیا، نہیں بابا تم بھی نہ، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ دیکھو مالا، ہم نوجوان نہیں بولیں گے تو بھلا معاشرے میں آواز کون اٹھائے گا؟ مجھے بولنے دو، میری آواز ایک مدھم سی چیخ سے ہی، مگر یقین کرو ایک نہ ایک دن اس معاشرے کو متوجہ کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گی۔ احمد بس مجھ سے دور نہ ہو جانا۔ مالا کی آنکھوں میں فکر کے سائے گہرے تھے، مگر احمد نے ہنس کر ٹال دیا کہ وہ اور مالا 2 جسم ایک جاں ہیں اور انہیں الگ کرنا ناممکن ہے۔ بینچ پر بیٹھی مالا اس دور میں کھو گئی جب احمد کے بغیر اس کا سانس لینا بھی محال تھا، اور آج وہ احمد کے بغیر بھی زندہ تھی۔ انسان کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے؟ مالا کو کبھی کبھی تو یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ خود بھی وہی مالا ہے جو احمد کے بغیر زندگی کا تصور کرتی تھی۔ کبھی نہیں۔ انہی سوچوں میں گم اس نے سر گھمایا تو دیکھا کہ اس دن والا وہی نوجوان بینچ پر بیٹھا سامنے کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ مالا گڑبڑائی، دل ہی دل میں اسے اس نوجوان پر غصہ آیا۔ وہ کافی عرصہ سے یہی اس بینچ پر بیٹھ کر دل کا بوجھ ہلکا کرتی تھی، مگر آج اس اجنبی کی موجودگی نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اس سے اس کی جگہ چھین لے گا۔ اس سوچ کے ذہن میں آتے ہی وہ بے چینی کے عالم میں بولی، آپ؟ اجنبی نے مڑ کر یوں اسے دیکھا جیسے اچانک اس کی آواز سے وہ کسی گہری سوچ سے واپس آیا ہو۔ جی میں، آپ کو دیکھا یہاں بیٹھے ہوئے تو بس آ کر میں بھی بیٹھ گیا۔ مگر یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ میرے بینچ پر کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ مردوں کا کیا ہے، جہاں اکیلی عورت دیکھی وہیں اپنا سکہ جمانے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بینچ میری ہے اور میں یہاں اکیلے ہی بیٹھتی ہوں، اس لیے برائے مہربانی کوئی اور جگہ دیکھیں بیٹھنے کے لیے۔ اجنبی کے چہرے پر مالا کی بات سن کر شرمندگی اور غصے کے ملے جلے جذبات ابھرنے لگے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے
منہ کھولا مگر پھر خاموش ہو کر جلدی سے اٹھ گیا۔ مالا اسے تیز تیز قدموں سے دور جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اجنبی کے اوجھل ہوتے ہی مالا کو الجھن اور شرمندگی نے گھیر لیا۔ وہ غصے میں کچھ زیادہ ہی کہہ گئی تھی۔ اجنبی نے تو جواب بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ مجھے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، خواہ مخواہ ہی اس بیچارے کو اتنی باتیں سنا دی۔ کیا معلوم یہاں کیوں بیٹھا تھا۔ انہی سوچوں میں الجھی وہ اٹھ کر گھر کی طرف چل دی۔ اب اس سے مزید یہاں بیٹھا نہیں گیا اور یادیں پھر ہم سفر ہوئیں۔ احمد، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا تھا مگر تم ہو کے باز ہی نہیں آئے۔ اب دیکھا نا، تم بہت برے ہو، تمہیں تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، مالا روحان سی ہو کر کہہ گئی۔ شدت غم سے اس کی آواز گلے میں رندھ گئی تھی۔ او ہو مالا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا مجھے، تم بیکار میں فکر مند ہو رہی ہو۔ احمد نے سنجیدگی سے کہا تو مالا باقاعدہ چیخ پڑی۔ بیکار؟ یہ تمہارے سر پر 11 ٹانکے آئے ہیں، بازو پر پلستر چڑھا ہے اور تم کم از کم اگلے 1 مہینے تک بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ بات مت کرنا تم مجھ سے۔ تمہیں شوق ہے نا مجھ سے دور جانے کا، تو ٹھیک ہے، میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ مالا تیزی سے اٹھی اور آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ تیز قدموں کے ساتھ باہر نکل گئی۔ احمد اسے روکتا ہی رہا مگر وہ نہ رکی۔ پورا 1 مہینہ اس نے احمد سے ناراض رہ کر گزارا۔ اس نے اپنا فون بند بھی کر دیا تھا، ای میل تک چیک نہ کی تھی۔ احمد کا بس چل نہیں رہا تھا کہ کیسے وہ اپنے پلستر کی زنجیریں توڑ دے۔ بیماری بھی عجب آزمائش ہوتی ہے، بندے کو بستر سے تو لگاتی ہی ہے لیکن بستر پر پڑے پڑے انسان کو ذہنی مفلوج بھی کر دیتی ہے۔ احمد کے دل میں بھی عجیب عجیب وسوسے آنے لگے تھے۔ مالا اسے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اب اس سے کبھی بھی بات نہیں کرے گی؟ اگر مالا نہ مانی تو نہیں وہ ٹھیک ہوتے ہی سب سے پہلے مالا سے ملنے جائے گا۔ اس کی بیچارگی غصے میں تبدیل ہو جاتی اور غصہ مایوسی میں، مایوسی پھر اسے بیچارگی کی گود میں لا پھینکتی۔ کرب بھی 1 مہینہ ختم ہوا تو احمد پہلی فرصت میں مالا تک پہنچا۔ احمد کو دیکھ کر مالا کا ضبط بھی جواب دے گیا اور زور زور سے رو کر اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ کیا تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ احمد نے خفگی سے پوچھا تو مالا آنکھوں میں آنسو لیے بولی، احمد، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی، مجھے تمہاری اس جنونیت سے خوف آتا ہے، پلیز یہ سب چھوڑ دو، بہت مسیحا بھرے پڑے ہیں یہاں، میرا احمد ہی کیوں ان سب کی بھیڑ چڑھ جائے۔ تبھی احمد نے اس بات کی نظر انداز کرتے ہاتھ جیب میں ڈالا اور بند مٹھی جیب سے نکال کر سامنے کر دی اور اس کے سامنے لہرایا، بوجھو تو اس میں کیا ہے؟ مجھے پتا نہیں، مالا نے پیار بھری ناراضگی سے کہا تو احمد نے مٹھی کھول دی۔ اس کی ہتھیلی پر سفید موتیوں کی ایک مالا رکھی تھی، سچے موتیوں کی مالا، میری مالا کے لیے۔ مالا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخسار پر بہہ نکلے اور جلدی سے وہ مڑ کر کھڑی ہو گئی۔ احمد نے مالا کی گردن اور دل دونوں کی موتیوں اس ڈور میں قید کر لیا تھا۔ یہ مالا ہمیشہ سنبھال کر رکھنا۔ احمد نے سرگوشی کی تو مالا چہرے پر شرارت لا کر بولی، ہاں، جب تم 80 سال کے بوڑھے ہو جاؤ گے تو میں ایک رومانٹک کینڈل لائٹ ڈنر میں تمہارے ساتھ یہی مالا پہن کر جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر احمد کی آنکھوں میں انتظار اور امید کے جگنو لودنے لگے۔ وہ یادوں میں کھوئی رہتی کہ فون کی گھنٹی نے اس حال میں لا کھڑا کیا۔ مالا، آج تیار رہنا، میں تمہیں پک کروں گی، پھر شام کو ڈنر پر چلیں گے اور کوئی فضول بہانہ نہیں چلے گا۔ مجھے پتا ہے تم آج فارغ ہو، بس کہہ دیا تو کہہ دیا، تیار رہنا، اوکے؟ نور نے ہمیشہ کی طرح اپنی ہی سنائی اور فون بند کر دیا تو مالا بڑبڑائی، عجیب پاگل لڑکی ہے، ہر جگہ مجھے گھسیٹے پھرتی ہے، آنے دو، آج سیدھا کرتی ہوں اسے۔ مالا کا باہر جانے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔
مگر تیار ہونا بھی ضروری تھا کہ نور نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ مالا نے کپڑوں کا انتخاب کرنے کے لیے الماری کھولی، جامنی رنگ کا ایک سوٹ نکالا تو اچانک ایک یاد لہرائی، جامنی رنگ صرف تمہارے لیے ہی بنا ہے۔ مالا نے گھبرا کر سوٹ واپس رکھ دیا۔ اسے وحشت سی محسوس ہوئی اور اس نے دوسرا سوٹ اٹھایا، پیلا رنگ اس پر جچتا تھا۔ سب سہیلیاں بھی یہی کہتی تھی کہ پیلے رنگ میں وہ بہار کی نوید لگتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے خود کو گویا تسلی سی دی اور چادر لینے چلی گئی۔ شاور لے کر تیار ہو کر نکلی ہی تھی کہ نور آ دھمکی اور اس سے لے کر مطلوبہ ریسٹورنٹ میں آ گئی۔ سارا راستہ نور بولتی رہی تھی۔ مالا آرڈر دینے ہی لگی تھی کہ نور نے اس کے ہاتھ سے مینیو کارڈ چھین لیا۔ صبر کرو، اتنی جلدی بھی کیا ہے تمہیں آرڈر دینے کی؟ مالا نے حیران ہو کر نور کو دیکھا۔ کیا مطلب جلدی کیا ہے؟ بھوک لگ رہی ہے، خود ہی انوائٹ کیا ہے اور اب خود ہی کچھ منگوانے نہیں دے رہی۔ نور اس کی حیرت کو انجوائے کرتے ہوئے بولی، ابھی ایک مہمان اور بھی ہے۔ مالا نے بھویں اچکائیں۔ کون ہے؟ ہمارے پلان میں یہ مہمان تو شامل نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ شامل نہیں تھا تو اب کر لیجئے، احمد نے پیچھے سے اچانک آ کر کہا تو مالا نے حیران ہو کر نور کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ احمد ہمارے آج کے خصوصی مہمان ہیں، سرپرائز رکھنے کے لیے انہوں نے ہی کہا تھا۔ مالا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ مالا نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ احمد اور نور کی خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ کھانے کے بعد نور کی فرمائش پر کافی کا دور چلا۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ احمد ان دونوں کو گاڑی تک چھوڑنے آیا تو نور کو یاد آیا کہ وہ پرس میز پر چھوڑ آئی ہے۔ نور بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ گاڑی کے پاس احمد اور مالا کھڑے رہ گئے تھے۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک طویل وقفہ رہا۔ بالآخر احمد نے ہی پہل کی، کچھ کہو مالا۔ مالا چپ رہی۔ احمد نے چند لمحے توقف کے بعد پھر کہا، چپ کیوں ہوں مالا؟ کیا تمہیں کچھ نہیں کہنا؟ کچھ نہیں کہنا؟ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ مجھے اب بھی کچھ کہنا چاہیے؟ مالا کے دل میں ایک طوفان امڈ آیا۔ کاش میں وہ سب کہہ سکوں جو مجھے کہنا ہے، مگر نہیں، اب تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب کچھ کہنے سننے کو نہیں بچا۔ یہ سب باتیں ذہن میں سوچتے ہوئے مالا نے صرف اتنا ہی کہا، مجھے یہ سب پسند نہیں آیا۔ آئندہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا اور نہ ہی نور کو استعمال کرنا اپنے کسی مقصد کے لیے۔ مالا نے قدرے سخت لہجے میں کہا تو احمد یک ٹک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ یہ اس کی مالا نہیں تھی۔ پیلے کپڑوں میں کھڑی زرد رنگت والی یہ لڑکی اس کی مالا ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہ احمد کے ساتھ بھلا کب ایسے بات کیا کرتی تھی؟ اور وہ تو جب بولتی تھی تو اس کی آنکھوں میں جگنو دمکتے تھے۔ یہ اتنی ویران آنکھوں والی لڑکی اس کی مالا ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں نور آ گئی اور وہ دونوں وہاں سے چلی گئیں۔ اس رات مالا نے ساری رات آنکھوں سے اشکوں کے موتی بہاتے گزاری۔ صبح اٹھی تو آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ خود کو بہلاتے ہوئے پارک میں آ گئی۔ پہلی بار دیکھا ہے کہ کوئی ڈانٹنے اور پھر خود ہی روتا بھی رہے۔ مالا نے چونک کر دیکھا تو وہ اجنبی اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس پر ڈھٹائی کی حد کی بنچ پر عین وہیں بیٹھا تھا جس جگہ پر بیٹھنے کی وجہ سے اسے بے بھاؤ کی سننی پڑی تھی۔ تم؟ چلیے اچھا ہے آپ سے تم پر آ گئیں آپ۔ آہستہ آہستہ جان پہچان کی باقی رسمیں بھی طے ہوتی جائیں گی، اجنبی نے مسکرا کر کہا تو مالا نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ میری باتوں سے کچھ اثر ہوا ہوگا، مگر آپ تو بڑے ڈھیٹ، مالا نے تنگ کر کر کہا تو اجنبی نے بیچ میں ہی ٹوک دیا، میں نے تو سوچا تھا کہ کہاں ایک سوری کے لیے مجھے ڈھونڈتی پھریں گی آپ۔ معافی ہی کی تو بات ہے، تو چلیے ماں بدولت خود آپ کے آستانے پر تشریف لا کر آپ کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، مگر یہاں آ کر دیکھتے ہیں کہ آپ کا تو ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔
مالا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ چپ ہو گئی اور سر نیچے کر کے رونے لگی۔ آپ تو رونے لگی؟ قسم لے لیجئے میرا ارادہ ان نینوں سے گوہر نایاب بہانے کا ہرگز نہیں تھا۔ اچھا چلیے، میں اب کچھ نہیں کہوں گا، میری طرف سے ہی معافی قبول کریں۔ اجنبی مالا کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مالا اٹھ کر چلی گئی۔ تیسری بار بھی مالا اور اجنبی اس بینچ پر ایسے ہی بیٹھے رہے کہ اجنبی نے منہ دوسری طرف کیے رکھا۔ نہ مالا نے کچھ کہا اور نہ اجنبی نے، بس خاموشی ہی ان کے درمیان موضوع گفتگو رہی۔ چوتھی بار ایسا نہ ہوا۔ اس بار مالا نے اٹھ کر جانے سے پہلے لب ہلائے، سوری، اور پھر تیز تیز قدموں سے چل دی۔ اجنبی نے مڑ کر دیکھا، اس کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ مالا کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اب ان کا اکثر یہی معمول رہتا۔ مالا بھی اس بینچ پر بیٹھتی، پارک میں موجود لوگوں کو دیکھتی رہتی اور وہ اجنبی بھی بیٹھا یوں ہی ادھر ادھر دیکھتا رہتا۔ ایک دو دفعہ نظریں ملنے پر مسکراہٹ کا تبادلہ بھی ہوا، پر ابھی تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج پھر یادوں کی انگلی تھام کر یونیورسٹی کی دنیا میں آ گئی تھی۔ احمد، امی نے پھر آج رشتے والی کسی خاتون کو گھر پر انوائٹ کیا ہے۔ مالا نے کلاس ختم ہونے کے بعد گراؤنڈ میں بیٹھتے ہی احمد سے بات کہا تو وہ شرارت سے مسکرا کر بولا، او ہو، تو جناب آج ٹرالی میں چائے لے کر جائیں گی؟ اس کی بات پر مالا کے چہرے پر خفگی صاف دکھائی دینے لگی۔ اس نے منہ پھلا لیا۔ اچھا بابا، تم بھی نا سیریس ہی ہو جاتی ہو۔ کہو تو ماں بدولت ہاتھ میں تلوار پکڑ کر عین وقت پر کود جاتے ہیں کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ مالا صرف میری ہے۔ احمد نے باقاعدہ ہاتھ میں تلوار پکڑ کر کودنے کی اداکاری کی تو مالا مسکرانے لگی۔ نہیں، بس یوں ہی تمہیں بتا رہی تھی تاکہ بات تمہارے علم میں رہے۔ کل کلاں تمہیں شادی میں برتن دھونے پڑ گئے تو؟ مالا آواز میں شرارت بھر کر بولی تو اس بار احمد سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو مالا، محبت کے رشتے کو کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو بہت خاموشی سے دلوں میں نمو پاتے ہیں۔ ہم دونوں جس ڈور سے بندھے ہیں وہ ہمارے دلوں کو ہی نہیں ہماری سانسوں کو بھی جوڑتی ہے۔ مالا مالا نہیں احمد ہے، اور احمد احمد نہیں اب مالا ہے۔ کہو تو کل ہی بارات لے آؤں، مگر ہم دونوں کا یہ فیصلہ ہے کہ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اس رشتے کو حتمی شکل دی جائے۔ کیوں غلط کہا کیا میں نے؟ مالا احمد کی صفائی پر نازا و مغرور سی ہوئی، چہرے پر گلابی چمک اور ہونٹوں پر مسکان پھیلی۔ فرد جذبات سے مغلوب ہو کر وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، نہیں، اور میں یہی سننا چاہتی تھی۔ اچھا لگتا ہے تمہارا یوں مجھ پر حق جتانا، ہم دونوں کا رشتہ بتانا، بس تم یوں ہی کہتے رہا کرو اور میں سخت سنتی رہا کروں۔ اس بات پر احمد نے نظر بھر کر مالا کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی تھی۔ مالا سنو، احمد کو کچھ لڑکے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ سندس تقریباً روحان سی ہو کر بولی۔ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اس کا سانس کافی پھولا ہوا تھا۔ پورے ڈپارٹمنٹ میں وہ مالا کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ مالا نوٹس بنانے کے لیے لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی جب سندس نے اسے آ کر یہ اطلاع دی تھی۔ کیا مطلب لڑکے لے گئے ہیں؟ کون لڑکے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مالا نے پریشانی سے استفسار کیا تو سندس نے جواب دیا تھا، مجھے نہیں معلوم مالا، مگر وہاں جو لوگ کھڑے تھے ان کے مطابق احمد کو کوئی مذہبی جماعت والے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ مالا نے لائبریری کے اصولوں کا خیال کیے بغیر باہر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ سندس، نور، سدرا، عثمان، زبیر، مالا نے سب سے پہلے اپنے گروپ سے پوچھا، پر ان میں کوئی بھی احمد کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ مالا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ لڑکیاں مالا کو سنبھالنے میں لگ گئیں، لڑکوں کے چہرے پر بھی پریشانی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ آنن فانن یونیورسٹی میں نوجوان کی گمشدگی کی اطلاع جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ مالا کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ایک ایک لمحہ اس پر بھاری پڑ رہا تھا۔
وہ مسلسل احمد کے حوالے سے سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں ہوگا اور کون لوگ اس کو لے گئے ہیں۔ یونیورسٹی میں کوئی بھی اس کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا تھا۔ سوشل میڈیا سے لے کر ٹی وی چینلوں تک ہر جگہ احمد کی گمشدگی کی خبر چلائی، مگر کچھ پتہ نہیں چلا کہ احمد کو کون لے گئے ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے۔ یعنی عینی شاہدین کے مطابق اسے ساتھ لے جانے والے نوجوانوں کو وہ نہیں جانتے، وہ نوجوان یونیورسٹی کے طالب علم نہیں تھے۔ یہ اور بھی زیادہ فکر مندی کی بات تھی۔ نامعلوم افراد کا یوں منہ اٹھائے یونیورسٹی چلے آنا اور احمد کو اٹھا کر لے جانا کسی گہری سازش کا پتہ دے رہی تھی۔ یونیورسٹی انتظامیہ بھی اپنی شہرت کو لے کر پریشان تھی۔ اس واقعہ سے ان کی اچھی خاصی بدنامی ہوئی تھی اور میڈیا میں ان کا نام چھالا جا رہا تھا۔ احمد کے سب دوستوں کو شامل تفتیش کیا گیا۔ مالا اس سے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ احمد کو اٹھا لیے جانے کی ایک ہی معقول وجہ سامنے آ رہی تھی اور وہ تھی اس کا شعلہ بیانی۔ مذہب سے لے کر سیاست تک احمد جب بولتا تو سب سنتے۔ گو اس کا جارحانہ انداز بہت سو کو کھلتا بھی، مگر وہیں ایک ہلکا شوق سے اس کا تقاریر سنا کرتا تھا۔ وہ یونیورسٹی کا بہترین مقرر تھا، کئی انعامات اور شیلڈز جیت چکا تھا، مگر یہ تقاریر و انعامات یا شیلڈز کے لیے نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے معاشرے میں مثبت بدلاؤ لانے کا شوق تھا۔ وہ ان نوجوانوں میں سے تھا جو معاشرے کو کچھ دکھانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی کے اندر اور باہر دونوں جگہ ہی شدت پسند لوگ اس سے خار کھائے بیٹھے تھے۔ مگر اسے کس بات پر یوں غائب کر دیا گیا، کون لوگ اسے اٹھا کر لے گئے تھے، یہ بات تو وثوق سے کسی کو معلوم نہیں تھی۔ دروازے پر بیل ہوئی تو مالا کی امی نے ہی دروازہ کھولا۔ پولیس کو دیکھ کر تو وہ حیران اور شدد رہ گئی تھی۔ بی بی، ہمیں آپ کی بیٹی سے کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے۔ مالا کی امی کی تو ایسی حالت ہوئی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جوان بیٹی اور گھر میں پولیس آ جائے تو پڑوسی تو شک کی نظر سے دیکھتے ہی ہیں، ساتھ کئی سچی جھوٹی کہانیاں بھی منسوب ہوتے دیر نہیں لگتی۔ جی بہتر آپ لوگ اندر آ جائیں، یوں باہر کھڑے ہونا مناسب نہیں لگتا۔ ویسے بھی آپ لوگ وردی میں آئے ہیں تو پڑوسی مانی خیز نظروں سے جھانک رہے ہیں۔ پولیس والے اندر آ گئے۔ وہ لوگ تعداد میں 4 تھے، ایک غالباً تفتیشی آفیسر تھا، باقی 3 اس کے ساتھ ہی تھے۔ بی بی اپنی بیٹی کو جلدی سے بلائیں، ہمیں اس سے کچھ سوالات کرنے ہیں، ایک آفیسر نے بیٹھتے ہی کہا تھا۔ جی پوچھ لیجئے، مگر میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہوں گی، مالا کی امی نے کہا تو پولیس والے نے جواب دیا۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ساتھ بیٹھیں یا نہیں، مگر اپنی بیٹی کو ذرا جلدی بلائیں۔ مالا کی امی اس کو لے کر اندر آئیں۔ سلام کے بعد مالا سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ جی فرمائیے۔ مالا کے چہرے پر سنجیدگی تھی، وہ شاید خود کو پہلے ہی تیار کر چکی تھی۔ دیکھیں مالا جی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب احمد کی گمشدگی کو لے کر پوچھ گچھ کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں سب سچ بتائیے گا۔ اگر آپ کی کسی بات کا بعد میں پتہ چلا تو شاید یہ آپ کے لیے بھی اچھا نہ ہو۔ اس دھمکی بھری شروعات کے ساتھ مالا نے خوشگمین نظروں سے پولیس آفیسر کو دیکھا، مگر ایک لمحے کے توقف کے بعد پولیس آفیسر نے بات شروع کر دی تھی۔ آپ احمد کی دوست ہیں؟ جی، میرا مطلب خاص دوست۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ آپ دونوں کا افیئر چل رہا تھا۔ افیئر کہہ کر ہمارے معاشرے کی توہین مت کیجیے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پوری ایمانداری سے چاہتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ احمد کی کئی لوگوں سے دشمنی تھی؟ جی مگر اسے دشمنی کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ ہاں، بہت سے لوگوں کو اس سے اختلاف تھا، مگر براہ راست دشمنی کسی کی نہیں تھی۔ کیا آپ اور احمد کے بیچ میں اکثر جھگڑا ہوتا تھا؟ آپ احمد کی تقاریر کو لے کر اسے جھگڑتی تھی کہ وہ یہ سب چھوڑ دے؟ یہ سب آپ کو کس نے کہا؟ یہ انتہائی پرسنل سوالات ہیں۔ تو بی بی اپنے پرسنل جھگڑے یونیورسٹی گراؤنڈ میں نہ لڑا کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس ہمیں نہ بتا سکیں، آفیسر نے طنزیہ انداز میں کہا تو مالا دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ کہیں احمد ایجنٹ تو نہیں تھا؟ پولیس آفیسر نے کہا تو مالا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور پھر وہ تقریباً چلا کر بولی تھی۔ دماغ درست ہے آپ لوگوں کا؟ ایجنٹ کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟
یہ ہے آپ لوگوں کی تفتیش؟ احمد ایک بہت ہونہار اور قابل اسٹوڈنٹ ہے۔ ہاں، اس کی نظریات سے کچھ لوگوں کو اختلاف ضرور تھا، مگر آپ کیسے اتنی بے حسی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ ایک محب وطن نوجوان پر ایجنٹ ہونے کا الزام دہرا دیا۔ آپ لوگوں سے کچھ بن نہیں پڑا تو الٹا مدعی پر ہی الزام دہر دیتے ہیں۔ خبردار جو میرے احمد کو ایجنٹ کہا، منہ نوچ لوں گی میں آپ لوگوں کا۔ احمد ایجنٹ نہیں ہے، سن رہے ہیں آپ لوگ، احمد ایجنٹ نہیں ہے۔ مالا ہسٹرائی انداز میں تقریباً چیختے ہوئے پولیس والے کا گریبان پکڑنے آگے بڑھی تو اس کی والدہ نے اسے پکڑا۔ مالا نیم جان سی ہو کر ان کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اچھا بی بی، ابھی آپ کی بیٹی کی حالت ایسی نہیں کہ وہ مزید بیان دے سکیں، ہم پھر حاضر ہوں گے۔ پولیس والے دروازے کی طرف بڑھے اور مالا کی امی اس کا چہرہ تھپتھپانے لگی جو بے ہوش ہو کر صوفے پر گر گئی تھی۔ پولیس کی تفتیش کا رخ دیکھتے ہوئے مالا اور اس کے کلاس فیلوز نے احمد کی رہائی کے لیے کمپین چلانے کا ارادہ کر لیا۔ سب نے سوشل میڈیا پر احمد کی رہائی کے لیے اسٹیٹس لگائے، پوسٹیں لگائیں اور احمد کی تصاویر شیئر کیں۔ لوگوں نے احمد کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ کسی نے اس کا شعلہ بیانی کو اس کا قصور ٹھہرایا تو کسی نے اس کی جوانی کی دہائی دی۔ کسی نے اس کی ماں کے ساتھ اس غم کی گھڑی میں ساتھ دینے کا اسٹیٹس لگایا تو کسی نے اس کی گمشدگی کو مشکوک قرار دے کر الزام ریاستی اداروں پر ڈال دیا تھا۔ تبھی کسی نے کمنٹ میں انہیں احمد کی رہائی کے لیے مارچ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ مالا کی دیوانگی سب کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ احمد کی رہائی کے لیے اس کی کوشش نہ تو احمد کے والدین سے پوشیدہ تھی اور نہ خود مالا کے والدین سے۔ مالا کی امی اس کی یہ حالت دیکھ کر مصلحتاً خاموش تھی۔ وہ بھی اپنی بیٹی سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، لیکن دل ہی دل میں شدید پریشان تھی۔ گو وہ بھی احمد کی رہائی کے لیے دعا گو تھی، لیکن ان کا دل کسی انجانے خطرے کو محسوس کر رہا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے پروگرام سچی بات زید کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا میزبان زید خان۔ ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی ہم لے کر آئے ہیں کچھ خاص۔ جی ہاں ناظرین، آپ سب نے یونیورسٹی کے ایک نوجوان طالب علم احمد کی گمشدگی کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے احمد کے دوستوں اور والدین سے، اور ہمارے ساتھ شو میں شریک ہیں احمد کے والد رشید ملک، ان کی دوست مالا اور زبیر۔ جی تو بات کرتے ہیں احمد کے والد سے۔ کیمرہ رشید صاحب کی طرف گیا جو غم کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ رشید صاحب، ہم سب دکھ کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ناظرین احمد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ احمد کیسا بیٹا تھا، میرا مطلب ہے عام زندگی اور رشتوں میں احمد کیسا انسان تھا۔ ٹی وی اینکر نے سوال کیا تو احمد کے والد نے جواب دیا، احمد میرا انتہائی لائق ہونہار بیٹا تھا۔ احمد کے تمام رشتہ دار اور دوست میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بہت ہی کم لوگ اس جیسے انسان دوست ہوتے ہیں۔ انتہائی خوش اخلاق اور ملنسار تھا میرا بیٹا۔ میرے بیٹے کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ بس میری حکومت سے بھی یہی گزارش ہے کہ میرے بیٹے کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اینکر مالا کی طرف متوجہ ہوا۔ مالا، آپ احمد کی دوست ہیں؟ آپ ہمیں احمد کے بارے میں بتائیں۔ جو بات کبھی کبھی گھر والوں کو بھی نہیں معلوم ہوتی وہ ایک اچھا دوست جانتا ہے۔ مالا ایک لمحے کو رکی۔ جیسے اس نے احمد کو یاد کیا، اس کے دل سے بے اختیار صدا نکلی، کہاں ہو احمد؟ میں تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ پھر گویا ہوئی تھی۔ احمد کے بارے میں کچھ بھی کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے لیے مترادف ہوگا۔ احمد کی خوبیاں چند الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے، مگر اتنا کہنا چاہوں گی کہ میں انتہائی خوش قسمت انسان ہوں کہ مجھے احمد کا ساتھ ملا۔ اس جیسا پیارا دوست ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی کے گارڈ سے لے کر ڈپارٹمنٹ کے زین تک سب ہی احمد کے معترف ہیں۔ ہر کوئی اسے کسی نہ کسی بات پر پسند کرتا ہے۔ بس ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ احمد جہاں بھی ہے صحیح سلامت ہم تک واپس آ جائے۔ مالا نے بات ختم کی تو اس کی آنکھوں میں 2 آنسو جگمگا رہے تھے۔ اینکر اب تیسرے مہمان اور ان کی دوست زبیر کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ زبیر سے بھی احمد کے بارے میں رائے لینا چاہتا تھا۔ ٹی وی چینل پر لائیو پروگرام جاری تھا۔ تبھی مالا کے موبائل پر ایک میسج موصول ہوا۔ میسج پڑھ کر مالا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ شو کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہاں سے مالا تقریباً بھاگتی ہوئی پولیس اسٹیشن پہنچی۔ محرر نے اسے اندر جانے سے روک دیا کہ صاحب میٹنگ میں ہیں۔
مالا نے باہر ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ اسے ہر حال میں اندر جانے دیا جائے۔ اسے پولیس آفیسر سے اہم بات کرنی ہے، مگر محرر نے اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرے۔ 3 گھنٹے کے کٹھن انتظار کے بعد مالا کو اندر طلب کیا گیا تو کیا دیکھتی ہے کہ آفیسر صاحب اندر اپنے دوست کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ ایسے میں کسی سائل کی داخل اندازی ان کی طبیعت پر شدید گراں۔ خیر مالا ان کے جاتے ہوئے دوست پر ایک خوشگمین نگاہ ڈال کر واپس ایس پی صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے آپ سے احمد کے سلسلے میں بات کرنی ہے، مالا نے کہا تو ایس پی نے چونک کر جواب دیا، کون احمد؟ وہی جس یونیورسٹی سے اٹھا لے گئے ہیں؟ جی وہی احمد جس کی تفتیش کا صحیح رخ اب تک آپ لوگوں سے متعین نہیں ہو رہا، مالا نے کارڈار لہجے میں کہا تو ایس پی صاحب نے جواب دیا، بی بی تفتیش کا رخ آپ مت بتائیں، وہ پولیس کا کام ہے، آپ جو بات کرنے آئی ہیں وہ بات کریں۔ مالا نے جواباً اپنا موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ ایس پی نے موبائل ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا تو مالا نے کہا، اس میں میسیج ہے وہ پڑھیں۔ ایس پی نے موبائل سامنے کیا اور بآواز بلند میسیج پڑھنا شروع کر دیا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ شعر پڑھ کر ایس پی صاحب نے کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز میں مالا کی طرف دیکھا تو مالا نے کہا، یہ شعر دراصل ہماری یونیورسٹی کے تقریری مقابلے کے لیے بطور عنوان چنا گیا تھا، اور احمد کی اس تقریر کے بعد کچھ لڑکوں نے اسے مارا بھی تھا۔ ہو نہ ہو اس میسیج سے ہمیں احمد کا پتہ چل سکتا ہے، کسی نے انجان نمبر سے مجھے یہ شعر میسیج کیا ہے، اس کی کڑی احمد کی گمشدگی سے ضرور ملتی ہے۔ پولیس آفیسر اس کو دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں سر ہلا رہا تھا، جس کھیت سے دہقاں ہو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ جی ہاں جناب والا، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ میرے معزز ڈین، قابل احترام اساتذہ اور عزیز ساتھیوں، آپ سب یقیناً میرے اس موضوع سے چونکے ہوں گے، مگر کیا آپ نے کبھی اس کی گہرائی میں جا کر سوچا ہے کہ کس کھیت کو جلانا ہے؟ یہ کون سا کھیت ہے جس نے ہمارے دہقانوں کی روزی پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ جناب والا، یہ کھیت ہم ہیں، یہ ملک ہمارا کھیت ہے، یہ مذہب ہمارا کھیت ہے، یہ ضمیر ہمارا کھیت ہے، ہر وہ شے جس سے ہم اس دنیا کو کچھ دے سکتے ہیں وہ ہمارا کھیت ہے۔ مگر ذرا ٹھہریے اور سوچئے کہ ہم انفرادی سطح پر کیا کر رہے ہیں، ہمارے اجتماعی رویے کیسے ہیں؟ یہ سیاستدان، یہ مذہبی اجارہ دار، لے کر اونچے اونچے عہدوں تک بیٹھے لوگ، یہ کیا دے رہے ہیں ہمیں؟ ہم انفرادی اور مجموعی طور پر اس معاشرے اور دنیا کو کیا دے رہے ہیں؟ اور میں کہتا ہوں کہ ان نام نہاد سیاستدانوں کو جلا دو جنہوں نے بدحالی کے علاوہ اس ملک کو کچھ نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں ان نام نہاد مذہبی تشدد پسندوں کو جلا دو جنہوں نے مذہب کے نام پر مذبح خانے کھول رکھے ہیں۔ ارے ان بے ضمیر لوگوں کو جلا دو جن کی جھولی سے اس دنیا کو صرف خسارہ ہی ملا ہے۔ ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، اس سسٹم سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ ہم میں سے ہر ایک فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، ہر فرد سے ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو اٹھو اور بدلو اپنے حالات، کیونکہ جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی اس کی حالت خدا بھی نہیں بدلتا۔ احمد کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی، اس کا جوش، اس کا جذبہ ایک ایک لفظ سے عیاں تھا۔ سب لوگ سانس روکے اس کے لب و لہجے کا اتار چڑھاؤ میں مگن تھے۔ تقریر ختم ہوئی تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ حسب معمول احمد پہلے انعام کا حقدار ٹھہرایا گیا تھا۔ ہال سے باہر نکلے تو چند نوجوان کھڑے تھے اور احمد کو دیکھتے ہی ایک نے کہا، وہ رہا گستاخ، یہ مولویوں کے خلاف بات کرتا ہے، یہ ہمارے مذہب کو گندا کرنا چاہتا ہے۔ تبھی ایک نوجوان آگے بڑھا اور بولا، آپ کا نام احمد ہے؟ جی فرمائیے، احمد نے کہا تو اس آدمی کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ کیا آپ کا نماز جنازہ، نکاح کی دعا، میت کی مغفرت کے لیے پڑھنے والی دعائیں یا اذان یا 6 کلمے ہی آتے ہیں تو سنا دیجئے۔ واٹ ربش، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ کسی نے حق دیا ہے آپ لوگوں کو کہ دوسروں کے مذہب پر انگلی یا سوال اٹھانے کا؟ احمد نے ذرا خرگستگی سے جواب دیا تو اس آدمی نے ابرو کا ایک اشارہ کیا اور وہ تمام نوجوان احمد پر ٹوٹ پڑے۔ اسی نے جس نے تجھے انگلی اٹھانے کا حق دیا ہے، تجھے تو آج ایسا سبق سکھائیں گے کہ یاد رکھے گا۔
احمد خود کو بچاتا ہی رہ گیا، مگر ان لوگوں نے مدد آنے تک اس کی اچھی خاصی مرمت کر دی تھی۔ پورے 1 ماہ احمد نے بستر پر گزارا تھا۔ مالا کے لاکھ سمجھانے پر بھی اس نے صاف منع کر دیا کہ وہ چپ نہیں رہ سکتا۔ اس کا خمیر ہی لڑتے رہنے کے لیے اٹھایا گیا ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن وہ خود اٹھا لیا جائے گا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ مالا بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، میں مالا بات کر رہی ہوں۔ آپ کون؟ مالا نے انجانی کال ریسیو کی تو فون پر نسوانی آواز ابھری۔ آپ میری فکر چھوڑیے، بس اس مالا کو بھول جائیے جو آپ کی الماری کے دوسرے دراز میں پڑی ہے۔ کون ہیں آپ؟ آپ کیسے جانتی ہیں اس مالا کے بارے میں؟ احمد کہاں ہے؟ ہیلو ہیلو، مگر دوسری طرف سے لائن منقطع ہو چکی تھی۔ مالا کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز میں 2 منٹ موبائل فون کی اسکرین دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی الماری تک پہنچی، دروازہ کھولا اور مالا نکال کر اسے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اس کے دل سے آہ نکلی۔ آ جاؤ احمد، تم کہاں ہو؟ مالا کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ وہ احمد کے لیے فکر مند تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ احمد کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر اپنے سامنے لا کھڑا کرتی۔ اس کی سسکیاں وہیں ہوا میں تخلیل ہو گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ سیاسی طلبہ تنظیموں نے بھی احمد کا ذکر کم کر دیا تھا۔ کب تک احمد کا رونا روتے؟ پولیس نے بھی احمد کو نامعلوم افراد کے ہاتھوں لاپتہ قرار دے دیا تھا۔ معاملہ دبتا گیا، مگر ان کی 6 مہینوں میں مالا ہزاروں دفعہ جیتے جی مر رہی تھی۔ حوصلہ ٹوٹ جاتا تو ہر بار احمد کی واپسی کی امید اسے واپس لے آتی، مگر اس کا انتظار بھی اب بوجھل ہونے لگا تھا۔ جہاں اس کی پلکوں پر امید تھی، وہیں اس کی دھڑکن میں شکایت تھی۔ احمد کیسے اتنا خود غرض ہو سکتا تھا کہ اسے یوں اکیلا چھوڑ جائے؟ نہیں نہیں، کہیں نہیں، کہیں احمد بھی اس سے ملنے کا تو اتنا ہی تڑپ رہا ہوگا۔ نہیں، اگر اسے میرے ذرا بھی خیال ہوتا تو وہ باز آ جاتا۔ کتنی دفعہ سمجھایا تھا کہ مجھ سے دور مت جانا، مگر وہ باز نہیں آیا۔ ارے پگلی، وہ تو تمہارے لیے جیتا تھا، تمہاری ہر بات اسے دل و جان سے قبول تھی، تم اس سے سانس مانگتی تھی، وہ تم پر جان فدا کیے بیٹھا تھا۔ انہی متضاد سوچوں میں گھری مالا کبھی ادھر ڈولتی کبھی ادھر۔ مالا بیٹا، تم سے کچھ بات کرنی ہے، مالا کی امی نے کمرے میں آ کر کہا تو مالا کا دل دھڑکا۔ دیکھو بیٹا، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، حلیہ صحیح رکھا کرو اپنا، مالا کی امی نے کہا تو اس نے خود پر سرسری نظر ڈال کر رہ گئی۔ اس کی امی نے ملائمت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، مجھے پتہ ہے میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، زندگی اسی کو کہتے ہیں کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ میری پیاری بیٹی، بحیثیت انسان اور مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم زندگی کے ہر فیصلے کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کریں۔ میں آپ کے فیصلے کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی، یقیناً میری بیٹی نے سوچ سمجھ کر ہی انتخاب کیا ہوگا، مگر زندگی کو شاید آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں تھا۔ بیٹا، زندگی جانے والوں کے سہارے جینے کا نام نہیں، زندگی تو آنے والے امتحانوں سے نبر آزما ہونے کا نام ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی پہلے جیسی زندہ دل ہو جائے اور پھر سے مسکرائے، اسی لیے میں نے اور آپ کے ابو نے آپ کی منگنی کا فیصلہ کیا ہے۔ شادی 1 سال بعد آپ کی ڈگری مکمل ہونے پر ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے اس فیصلے کو رد نہیں کریں گی۔ مالا سے ایک لفظ بھی نہ کہا گیا، وہ چپ چاپ اپنی والدہ کو دیکھتی رہی۔ اس کی والدہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ مالا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اف، یہ زندگی نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ تو چاہ کر بھی یہ دہائی نہیں دے پا رہی تھی کہ احمد کی غیر موجودگی میں بھی وہ صرف احمد کی ہے۔ احمد سے کوئی دنیاوی رشتہ نہیں تھا، تب بھی وہ محبت میں اس کی بیوہ بن کر رہ سکتی ہے، کسی اور کی سوغاگن بن کر نہیں۔ وہ تو ساری عمر احمد کا انتظار کر سکتی ہے، پھر یہ دنیا کیوں اسے اتنی جلدی کی سب بھول جانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ مگر وہ اپنے والدین کو کس بنیاد پر دکھی کرے؟ احمد تو اس سے غائب تھا کہ جیسے کبھی اس کا وجود ہی نہ ہو۔ کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، بس کوئی معجزہ ہی اسے مالا کے سامنے واپس لا کھڑا کر سکتا تھا۔ مالا نے ایسی بے بسی، ایسی لاچارگی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ دل کٹ رہا تھا اور دماغ میں ایک جنگ جاری تھی۔
اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بس رہ رہ کر آنسو ہی تھے جو اس کی تنہائی کے ساتھ ہی تھے۔ اگر احمد آج دیکھ لیتا کہ مالا کس درد اور کرب میں ہے تو یقیناً اسے اپنے اندر چھپا لیتا، مگر مالا کے نصیب میں صرف تکیہ تھا جسے سینے سے لگائے وہ سارا دن یوں ہی اوندھی پڑی روتی رہتی تھی۔ مالا بیٹا، آج یونیورسٹی سے جلدی واپس آ جانا، گھر میں کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، مالا کی والدہ نے کہا تو مالا کا دل بیٹھ گیا تھا۔ سارا دن یونیورسٹی میں بھی بے چین اور غائب دماغی سے کلاس لیتی رہی۔ وہ لیکچر نوٹ کرنے کی بجائے سارے رجسٹر پر احمد کا نام لکھتی رہی تھی۔ اسے احمد لکھنے سے طمانینت کا احساس ہو رہا تھا، جیسے ہر بار نام لکھنے پر احمد اس کے دل کے پاس آ کر سرگوشی کرتا کہ مالا تم صرف میری ہو اور میں تمہارا۔ گھر واپسی پر ایک ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں بھاگ جائے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور بیڈ پر گر کر روتی رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کی امی نے دستک دی۔ مالا نے جلدی سے ٹیشو پیپر سے آنکھیں صاف کیں اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بلانے لگی۔ اس کی والدہ نے اندر جھانکا اور کہا، مالا بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ، مہمان بس آنے ہی والے ہیں۔ وہ شاید تیاریوں میں مصروف تھی، اس لیے انہوں نے مالا کی حالت پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی تو مالا بیڈ پر یوں تھک ہار کر بیٹھ گئی جیسے صدیوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ تیار ہو کر اس نے ہلکے پیلے رنگ کا سوٹ زیب تن کیا جو امی نے پہلے ہی استری کروا کر اس کی الماری میں لٹکایا ہوا تھا۔ اس کا کھلتا رنگ پیلے رنگ کی دمک سے اور بھی کھل جاتا تھا، پر اب احمد کی جدائی سے اس کی رنگت میں زردی کھلی ہوئی تھی۔ تیار ہو کر وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی اور ناخنوں سے بیڈ شیٹ پر بنے پرنٹ کو کھرچنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں امی کمرے میں آئیں اور اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ اٹھی ہی تھی کہ ایک سوچ اس کے ذہن میں لہرائی، تو آج جناب چائے لے کر جائیں گی؟ اسے لگا احمد نے سرگوشی کی ہو۔ اس نے فوراً گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اس کی اور امی کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ مالا کی ایک دھڑکن جیسے مس ہوئی تھی، دل بوجھل ہوا اور ایک عجیب سی ٹیس اس نے اپنے پورے جسم میں پھیلتی ہوئی محسوس کی۔ اس کے منہ سے بے اختیار سرگوشی میں نکلا، یا اللہ مدد۔ امی نے مالا کی طرف دیکھا، ایک سیکنڈ کو رکی اور پھر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ میری بچی بہت بہادر ہے، خود کو سنبھالو بیٹا، میں اور اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ میری بچی، یہ سب میں آپ کی خوشی لٹانے کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ کیسی خوشی امی؟ احمد کے بغیر کیسی خوشی؟ وہ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ وہ چپ چاپ کمال کے ضبط لیے ڈرائنگ روم میں چلی آئی تھی، مگر وہاں پہنچ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ رشتے کے لیے لڑکا اور اس کے گھر والے آئے ہوں گے۔ اس نے کچھ نہ کچھ سمجھ آنے والے انداز میں اپنی امی کی طرف دیکھا تو انہوں نے دھیمی آواز میں بس اتنا ہی کہا، مجھے امید ہے ہماری بیٹی کو ہمارا فیصلہ پسند آئے گا۔ مالا اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں یوں دبا رکھا تھا جیسے کوئی بہت اپنا کسی کو پناہ میں لے لے۔ اس کے چہرے سے اضطراب صاف ظاہر تھا۔ تبھی اسے خوش آمدید کہنے کے لیے وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسی رعبدار آواز مالا نے پہلے کم ہی سنی تھی۔ مالا نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا، کیا بھرپور شخصیت تھی۔ اسے دیکھ کر ایک مکمل اور جامد شخصیت کا احساس ہوا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑے شانے، سلیقے سے بنائے گئے بال، چہرے پر جچتی داڑھی اور نظر میں حیا کے ساتھ اپنائیت۔ مالا نے گھبرا کر نیچے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ جتنا بھی مکمل ہو وہ احمد تو نہیں ہے نا؟ وہ احمد ہو بھی نہیں سکتا۔ احمد کے علاوہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ تبھی وہ اس سے مخاطب ہوا۔ میرا نام حیدر شاہ ہے۔ بادستور نیچے دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو بیٹھ جائیے تاکہ آرام سے بات ہو سکے، اس نے کہا تو مالا میگانگی انداز میں بیٹھ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مالا مہمان ہو اور وہ میزبان۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، وہ دراصل آنٹی چاہتی تھی کہ میں پہلے آپ سے مل لوں۔ مجھے معلوم ہے آپ کو بھی عجیب لگ رہا ہوگا، مگر آنٹی آپ کو میرے ساتھ کہیں باہر بھیجنے پر راضی نہیں تھی، اور بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ملنا بھی ضروری تھا، اس لیے میں یہاں چلا آیا۔ امید ہے آپ نے برا نہیں منایا ہوگا۔ مالا اب بھی خاموش رہی تھی۔ امید ہے آپ کو برا نہیں لگا ہوگا۔
وہ اس کی خاموشی پر مزید بولا تھا۔ اس نے دوبارہ کہا تو مالا نے بے اختیاری اپنے چہر دونوں ہاتھوں میں چھپا لی اور رونے لگی۔ وہ اچانک ہی مالا کی حرکت پر شدد رہ گیا تھا۔ دیکھیے آپ روئیں نہیں، میں معافی چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو۔ مگر وہ اٹھی اور اندر کمرے کی طرف بھاگ گئی تو وہ حیران و پریشانی سے جاتا دکھتا رہا۔ اگلے 2 دن تک مالا اپنے کمرے ہی میں بند رہی تھی۔ اسے نہ کھانے کی ہوش تھی نہ پینے کی۔ اس کی امی کئی بار کمرے میں آئی مگر ہر بار اس سے بات کیے بغیر ہی وہ واپس چلی گئی تھی۔ وہ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے سنبھالنے کا وقت دینا چاہتی تھی۔ ان 2 دنوں میں جتنا شدت سے مالا نے احمد کو یاد کیا تھا، اتنی شدت سے اگر کوئی اپنے محبوب کو پکارے تو حاضری محبوب پر فرض ہو جاتی ہے۔ مگر احمد کہاں تھا؟ اچانک مالا کو اس اجنبی فون کال کے بارے میں یاد آیا تھا۔ اس کے دل میں 1000 وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ اسے طرح طرح کے شکوک و شبہات نے گھیر لیا تھا۔ اس لڑکی کو کیسے پتا تھا احمد کی دی ہوئی مالا کے بارے میں؟ وہ کون تھی؟ وہ مالا کو کیسے جانتی تھی؟ ہو نہ ہو وہ لڑکی احمد کے بارے میں ضرور کچھ جانتی تھی۔